رب کی مہربانیاں ہیں، رب کی عنایتیں ہیں کہ ہر جمعرات کو اس آستانے پر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ اور ذکر اولیاء کرام منایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ مناتا رہیں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ اور میں بھی چاہتا ہوں دو تین اشعار نعت پاک کے سناؤں، دل چاہتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنانے سے دل کو راحت ملتی ہے۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ گئے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے گلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ آنے دو یاد بودو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یاد بودو آنے دو یاد بودو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کے لیے کیا کیا نہیں کہا ہے، سبحان اللہ، کتنی آپ نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، کتنی آپ نے سجدے کی عالم میں امت کے لیے دعا فرمائی ہے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ 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 کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، ارے رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، دولا 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 سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، دولا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی، مشکل میں ہے براتی، پورے خارما دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے
دیے ہیں اور ملک سخن کی شاہی 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 ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی شاہی ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جسم تو گئے ہیں جسم تو گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نوالی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دیوانہ ایک شرابی ایک جواری جا رہا تھا جوا کھیلنے کے لیے راستے میں ایک کاغذ ملا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا سبحان اللہ اٹھایا اس کو چوما اپنے سر پر رکھا عطر خریدا اس قاضی میں لگایا کاغذ پہ لگایا ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ رکھنے کے بعد پہنچا جوا کھیلنے لگا شراب پی کے گیا تھا ایک آنے والے نے آیا پوچھا یہاں کوئی بشر رہتا ہے بشر ہاں ایک بشر ہے وہ جوا کھیل رہا ہے شراب کے نشے میں ہے اس سے کہہ دینا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ عنایت فرما دیا ہے اس نے کہا ہم تو جوا کھیلتے ہیں ہم تو شراب پیتے ہیں لیکن عیب سے آواز آئی اے میرے بندے تو جوا تو کھیلتا ہے شراب تو پیتا ہے تو نے میرے نام کو عطر میں بسا کر بلند کیا ہے میرے رحمت نے گوارا نہیں کیا ہے تو میرے نام کو بلند کرتا ہے میں اسے بلند کر دیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا بہت کیا کہنا آپ بشر حفی کے نام سے مشہور ہو گئے جوتا نہیں پہنتے تھے ننگے پیر رہتے تھے لیکن جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے پر جانور بھی گوبر نہیں کرتا تھا اسے معلوم ہے کہ نہ جانے بشر حافی کون سے راستے سے گزر جائیں ایک مرتبہ ایک جانور نے راستے میں گوبر کر دیا لوگوں کو پتا ہو گیا کہ حقیقت ہے کہ آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے واقعی اسی دن انتقال ہو گیا تھا برادران اسلام یہ اگلا مہینہ شعبان معظم کا مہینہ ہے سبحان اللہ دو اللہ کے ولی ہیں ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ظاہری میں ایک ملاقات نہیں ہوئی لیکن خواب میں تو روزانہ ملاقاتیں ہوتی تھی سبحان اللہ روزانہ دیدار ہوا کرتے تھے لیکن وہ دیوانہ کیسا دیوانہ ہے سن لیا کرنیل میں رہ کر کہ جنگ احد میں میرے سرکار کا ایک دندان مبارک شہید ہو گیا سبحان اللہ وہ دیوانہ مستانہ عاشق کو پتا چلا کہ میرے مصطفیٰ کا ایک دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہو گیا مچل گیا سارے دانت اس نے منہ کے باہر نکال دیے اپنے رب نے فرمایا کہ یہ جبریل دوبارہ دانت دے دو پھر دوبارہ دانت دے دیے رب نے لیکن پھر اس نے نبی کی محبت میں دانت کو توڑنا شروع کر دیا پھر اس نے دانتوں کو باہر نکال دیا پھر رب نے عطا کر دیے پھر نکال دیے رب نے فرمایا کہ اے جبریل
ये नबी का ऐसा आशिक है, महबूब का ऐसा चाहने वाला है, मदीने वाले का ऐसा दीवाना है कि हम इसे कयामत तक दांत देता जाऊं, ये नबी की मोहब्बत में अपने दांतों को तोड़ता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह वालों के मर्तबे है। सुभान अल्लाह। जब मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मौला अली मुश्किल कुशा हैदर मुकर्रर बाबी खैबर दामाद मुस्तफ़ा अली मुर्तजा को बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली मुर्तजा भी आए हैं, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन भी तशरीफ ले आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने अमामा दिया और अपना जुब्बा शरीफ दिया और कहा कि जाओ, एक मुल्क के करनेन में एक हमारा दीवाना रहता है, हमारा मस्ताना रहता है, हमारा चाहने वाला रहता है, चाहो उसको ये दोनों चीजें इनायत कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी पहचान क्या है? उस फकीर की पहचान क्या है? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि उसका चेहरा नूरानी होगा। सुभान अल्लाह। उसके पीठी पर बड़े बड़े बाल होंगे, वो इबादत इलाही में मशगूल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दोनों खुलफाए राशिदीन पहुंचे करनेल की सरजमीन पर, शहर के अंदर पहुंचे, लोगों से मालूम किया कि कोई अल्लाह का वली रहता है। उन्होंने कहा इस शहर में कोई अल्लाह का वली नहीं रहता है, बल्कि इसी पास में एक जंगल है, इसी जंगल में एक अल्लाह का दीवाना रहता है, अल्लाह का बंदा रहता है, महबूब का आशिक रहता है, रसूल का चाहने वाला रहता है, इनका मानने वाला रहता है। वो दोनों खुलफाए राशिदीन जंगल की तरफ निकल पड़े। निकलने के बाद देखा एक फकीर बैठा हुआ है, नमाज़ें पढ़ रहा है, रुकू भी कर रहा है, सुजूद भी कर रहा है, कायदे आखिरा भी कर रहा है, कुरूद बिस्मी भी कर रहा है, अत्तहियात भी पढ़ रहा है, सना भी पढ़ रहा है, सूरह फातिहा भी पढ़ रहा है। लेकिन दूर से देखा कि नूरानी चेहरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना चेहरा अच्छा है। जब वैसे करने का इतना बेहतरीन चेहरा है तो मेरे मुस्तफा के चेहरे का आलम क्या होगा? जब उनके गला भर देते हैं शहर जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। लेकिन जब आपने सलाम फेरा, सुभान अल्लाह। दुआ के लिए हाथ उठाई, लेकिन आपने जुब्बा शरीफ अमामा शरीफ पेश किया। किसने भेजा है? कहां से आए? रसूल ने भेजा है। और कोई उवैस तो नहीं, उसके लिए तो नहीं भेजा है, नहीं, आप ही के लिए भेजा है। वैसे करनी ने दोनों खुलफाए राशिदीन को वहीं पर बैठा दिया। एक पहाड़ी थी, उसी गार के अंदर आप पहुंच जाते हैं और ये फरमाया कि आप दोनों हजरात यही बैठे रहे। और जब गार के अंदर पहुंच जाते हैं, जुब्बे को खोल देते हैं। खोलने के बाद रब से बात कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब से बातें शुरू हो गई हैं, रब से बातें शुरू हो रही है। वैसे करनी फरमा रहे हैं, रब्बे कदीर, ये तेरे महबूब ने मेरे लिए जुब्बा और अमामा भेजा है, क्या तेरी मर्जी है मैं पहन लूं? रब फरमाता है कि वैसे करनी पहन लो, तुम पहन लो, मेरे महबूब ने भेजा तुम्हारे लिए है, आमना के लाल ने भेजा है, आमना के लाल ने भेजा है, दाई हलीमा के जिगर के पारे ने भेजा है, अब्दुल्लाह के बेटे ने भेजा है, अबू तालिब के हतीजे ने भेजा है, अब्दुल मुत्तलिब के पोते ने भेजा है। लेकिन वैसे करनी फरमा रहे हैं, नहीं है रब्बे कदीर, मैं उस वक्त तक ये जुब्बा नहीं पहन सकता हूँ जब तक मेरे महबूब की आधी उम्मत ना बख्श दी जाए। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है कि ऐ वैसे करनी, जाओ, हमने तुम्हारे महबूब की उम्मत को आधा बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। बात हो रही है, डायरेक्ट बात हो रही है। फिर पहनने लगे, फिर फरमाने लगे, ऐ रब्बे कदीर, ये पहन ले, वाकई ये पहन ले, महबूब ने भेजा है, आमना के लाल ने भेजा है, दाई हलीमा के जिगर के पारे ने भेजा है। रब फरमाता है कि ये वैस पहन लो, इसे पहन लो। लेकिन फिर कहने लगे कि या रब्बे कदीर, मैं उसको पहनूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है। रब फरमाता है क्या शर्त तेरी है? फरमाया आदि में से आधी उम्मत और बख्श दे। रब फरमाता है वैस तू बख्श दे, तू बख्शवाता रहा, मैं महबूब की उम्मत को बख्शता रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन फिर आपने फरमाया कि ये रब्बे कदीर इतनी और बची है। लेकिन रब ने फरमाया कि ऐ वैसे करनी, अगर तू चाहता है तो आज ही उम्मत में सारी बख्श दूंगा, लेकिन बरोज़े हाशिर कोई मजा नहीं आएगा। सुभान
سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اتنی ہی دیر میں مولا علی مشکل کشا حیدر قرار باب خیبر داماد مصطفیٰ اور حضرت عثمان غنی ذوالنورین غار کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں. آواز دے دیتے ہیں, فرمانے لگے ویسے کرنی, اے مولا علی سنو سنو, اگر تم ایک لمحہ اور نہ آتے تو آج میں ساری میرے مصطفیٰ کی ساری امت ہی بخش جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت میں میرا رسول اس وقت تک نہ جائے گا جب تک ایک امتی بخشا نہ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک ایک امتی بخشا نہ جائے گا. برادرانی اسلام ویسے کرنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں کی خدمت کر رہے ہیں. ماں کے پاس سے اللہ کے بندوں کو بہت کچھ ملتا ہے. غوثی اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ. غوثی اعظم کی والدہ کا معاملہ کیا تھا؟ غوثی اعظم کی والدہ اپنے غوثی اعظم کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک آپ وضو نہ کر لیتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچے کا مدرسہ جو ہوتا ہے, پہلا مدرسہ ہوتا ہے, ماں کی گود ہوتا ہے, لیکن ماں کی دعاؤں کے اثر سے اللہ تعالیٰ کا بندہ کوئی تو بن جاتا ہے, کوئی ابدال بن جاتا ہے, کوئی شہی شاہ شہباد بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. برادرانی اسلام لیکن ماں کی خدمت کر رہے ہیں, ماں کی خدمت کر رہے ہیں. ماں کی خدمت سے بہت کچھ ملتا ہے, بہت کچھ ملتا. مسلمانوں یاد رکھو ویسے کرنی ہے. ماں کی خدمت کر رہے ہیں, ماں کے لیے روٹیاں بنا رہے ہیں, ماں کی خدمت کر رہے ہیں, ماں کے کپڑے دھو رہے ہیں. لیکن ایک مرتبہ ویسے کرنی نے فرمایا, ماں مجھے تو بہت یاد آتی ہے. ماں نے فرمایا, بیٹا تمہیں کس کی یاد آ رہی ہے؟ آخر تمہیں رات دن کس کی یاد آتی ہے؟ سوتے میں یاد آتی ہے, دن میں یاد آتی ہے, رات میں بھی یاد آتی ہے. لیکن ویسے کرنی نے فرمایا, ہاں ماں مجھے بہت یاد آتی ہے. کس کی یاد آتی آخر ہے؟ لیکن ویسے کرنی نے فرمایا, اے ماں مجھے دنیا دار کی کوئی یاد نہیں آتی ہے, مال و زر کی یاد نہیں آتی ہے, مکان کی یاد نہیں آتی ہے, بلکہ مجھے آمنہ کے نال کی یاد آتی ہے. ایک مرتبہ اجازت دے دے, رسول کا دیدار ہو جائے, میرا بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں نے کہا نہیں, تم میری خدمت کرو, میری خدمت کرو. ویسے کرنی خدمت کر رہے ہیں. ماں کے قدم اب داب رہے ہیں, پیشانی داب رہے ہیں, ماں کے کپڑے دھو رہے ہیں. اور ایک دو مہینے کے بعد پھر ماں سے کہا, ماں مجھے بہت یاد آ رہی ہے, 24 گھنٹے یاد آتی ہے. ماں نے فرمایا, بیٹا تمہیں کس کی یاد آتی ہے؟ فرمایا, مجھے امی جان, مجھے مدینے والے کی یاد آتی ہے, آمنہ کے لال کی یاد آتی ہے, دائی حلیمہ کے جگر کے بارے کی یاد آتی ہے, عبداللہ کے بیٹے کی یاد آتی ہے. ماں نے فرمایا, جا مدینے جا, رسول کا دیدار کر, مسجد نبوی کا دیدار کر. فوراً صبح جلدی اٹھا, اٹھنے کے بعد روٹیاں بنائی, ماں کو کھلائی, ماں کے لیے وضو کے لیے پانی لایا, وضو کرایا, کپڑے دھوئے, ماں کے پیر دابے دھوئی, دل پیشانی دابی, ماں کے قدموں کا بوسہ لیا, نماز فجر پڑھی. پڑھنے کے بعد مدینے کا سفر ہو گیا. اب پیدل جا رہے ہیں یا سواری پر جا رہے ہیں, مدینے جا رہے ہیں. مسجد نبوی کی میناریں دیکھی, دل مچل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے. یا الہی کیا کروں, بے چین ہی آنکھیں میری دیکھنے کے واسطے روزہ رسول اللہ کا. سبحان اللہ. پہنچے مدینے میں, مدینہ مدینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے والوں نے تو یہ پابر دیا ہے کہ یہ ایک ٹوٹے محل کو نوری نگر بنا دینا, یہ مدینے والے کا فائدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. برادرانی اسلام مدینے پہنچے اور مسجد نبوی میں تلاش کیا میرے مصطفیٰ کو, مدینے کی گلیوں میں تلاش کیا. سبحان اللہ. لیکن مصطفیٰ سے ملاقات نہ ہوئی, مصطفیٰ کے دیدار نہ ہوئے. لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں, میرے مصطفیٰ کہاں ہیں, آمنہ کا لال کہاں ہے, دائی حلیمہ کا جگر کا پارا کہاں ہے, نبیوں کا نبی کہاں ہے, جنت کا مالک کہاں ہے, آب کوثر کا مالک کہاں ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ساری کثرت باتیں یہ ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ
कल कौसर, सारी कसरत बातें ये हैं। लेकिन लोगों ने कहा मुस्तफा सफर में गए हुए हैं, लेकिन अश्क बेकरार हो गया कि मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। लेकिन मदीने वालों से फरमाया कि मेरे आका के शहर के रहने वाले बाशिंदों, जब मुस्तफा आ जाए, आमना का लाल आ जाए, दाई हलीमा का जिगर का पारा आ जाए, अब्दुल्ला का बेटा आ जाए, नबियों का नबी आ जाए, जन्नत का मालिक आ जाए, आबे कौसर का मालिक आ जाए, तो उनकी बारगाह में मेरा सलाम अर्ज कर देना और कह देना कि एक दीवाना आया था, एक मस्ताना आया था, एक आशिक आया था, एक चाहने वाला आया था, आपकी बारगाह में सलाम पेश करके माँ से वादा करके आया था, वापस चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाम को मेरे मुस्तफा आ रहे हैं, मदीने में तशरीफ फरमा हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम भी साथ में हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अरे लोगों बताओ, यहाँ कोई आया था, यहाँ कोई दीवाना आया था, यहाँ कोई मस्ताना आया था। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया, लोगों ने कहा या रसूलल्लाह, एक दीवाना तो आया था, एक मस्ताना तो आया था, एक आशिक आया था, एक चाहने वाला आया था। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, ऐ सहाबा सुनो, बताने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तो कोई और नहीं है, तो मेरा वैसे करनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, मेरे सरकार ने उमर फारूकी आजम से वो फरमाया था, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन से फरमाया था कि ए खुलफाए राशिदीन, अगर तुम्हें वैसे करनी मिल जाए, मुलाकात हो जाए, तो तुम उनसे एक बात कहना कि उम्मत मुस्तफा के लिए दुआ फरमा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नबी कह रहा है, फकीर से कह रहा है, अल्लाह के वली से कह रहा है, अल्लाह के दोस्त रह रहा है कि उनसे कहना कि मेरी उम्मत को अल्लाह ताला बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं वो बीमारे नबी हूँ कि दवा दी जाए, सिर्फ सरकार के दामन की हवा दी जाए, और मौत आए तो मदीने में पहुंच कर आए, मेरी मिट्टी उसी मिट्टी में मिला दी जाए। अस्सलाम वालेकुम।